حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون ہیں؟ آپ فارسی النظر ہیں۔ حضرت امام زین العابدین، آپ کی بیٹی خدیجہ الصغریٰ، آپ ان کے صاحبزادے ہیں، ان کے صاحبزادے ہیں۔ حضرت امام زین العابدین کی زوجہ کون ہیں؟ حضرت شہربانو، حضرت شہربانو نام سنا ہے آپ نے؟ یہ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت امام زین العابدین کی۔ اور حضرت شہربانو کون ہیں؟ آپ فارسی النصر ہیں، فارسی النصر ہیں۔ جب کسرا فتح ہوا، ایران فتح ہوا، سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور گرامی میں، تو کسرا کے محلات کا سارا سال و سامان مال غنیمت یہ سارا جمع کر کے صحابہ نے فتح کرنے والوں نے سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ اس مال غنیمت میں کسرا نوشیروان کی صاحبزادی وہ بھی پیش کی گئی، تو صحابہ نے عرض کی سیدنا فاروق اعظم کی بارگاہ میں یہ شہزادی ہے، شہربانو کسرا کی بیٹی ہے، بادشاہ ایران کی بیٹی ہے، شہزادی ہے، اور آپ کے بیٹے عبداللہ یہ شہزادے ہیں، ان کے نکاح میں دے دیا جائے۔ تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مان کے تجھے کس نے کہا ہے کہ میرا بیٹا عبداللہ شہزادہ ہے؟ تجھے کس نے کہا ہے؟ نہ اگر تو عمر کی نظر میں شہزادہ دیکھنا چاہتا ہے تو عمر کی نظر میں زین العابدین حسین کا بیٹا شہزادہ ہے۔ تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت شہربانو کو حضرت امام زین العابدین کے نکاح میں دیا، اور ان کی بیٹی ہے حضرت سیدہ خدیجہ الصغریٰ، اور باپ کا نام ہے ثابت، نعمان بن ثابت۔ یہ دونوں ہی فارسی نسل ہیں، باپ بھی اور ماں بھی۔ اور دعا ہے سیدنا مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، حضرت ثابت نبی پاک کے صحابی حضرت مولا علی کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں، دعا کی نیت کرتے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نیک صالح بیٹے کی دعا کرتے ہیں، اس نیک صالح بیٹے کی صورت میں پیدا ہونے والا شخص حضرت امام ابو حنیفہ کی ذات ہے۔ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فارسی النسل ہیں، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پاک کی بشارت کی روشنی میں اگر آپ غور کریں تو نبی پاک نے جو حدیث پاک کے اندر لفظ ارشاد فرمائے ہیں، آپ نے فرمایا ابناء الفارس، فارس کے بیٹوں میں سے۔ باقی جو آئمہ ہیں، آئمہ فقہ، حضرت امام شافعی، حضرت امام احمد بن حنبل اور حضرت امام مالک، ان تینوں کی زندگی کا اگر آپ مطالعہ کریں، ان تینوں میں سے ایک بھی فارسی نسل نہیں، تینوں عربی ہیں، عربی نسل ہیں۔ اور نبی پاک جس ہستی کے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ ابناء الفارس ہے، تو ابناء الفارس سے مراد کون ہے؟ حضرت امام ابو حنیفہ کی ذات۔ آپ تابعی ہیں، کیا ہیں؟ تابعی ہیں۔ تابعی سے کہتے ہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم۔ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، خیر القرون قرنی، خیر القرون قرنی، سب سے بہترین زمانہ وہ میرا زمانہ ہے۔ کیسا زمانہ؟ وہ زمانہ جس زمانے کی اللہ رب العزت قرآن میں قسمیں اٹھاتا ہے، اور اصل محمود تیرے زمانے کی قسم، کیونکہ جتنے بھی زمانے گزرے ہیں سارے ہی
پھر اس سے اگلا زمانہ کیا ہے؟ وہ ہے تابعین کا زمانہ، ایک حدیث سے بات یہ ہے، اور دوسری حدیث سے بات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبی لمن رآنی وآمن بی، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا طوبی خوشخبری ہے، بشارت ہے کن لوگوں کے لیے؟ ان لوگوں کے لیے لمن رآنی جن لوگوں نے مجھے دیکھا ہے، جن لوگوں نے مجھے دیکھا ہے ان کے لیے بشارت ہے۔ کیا بشارت ہے؟ ان کے لیے خوشخبری ہے۔ کیا خوشخبری ہے؟ لا بالا ان کی ہدایت کی خوشخبری ہے، جنت کی بشارت ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے مجھے دیکھا ہے اس کے لیے بشارت ہے، طوبی لمن رآنی وآمن بی، اور ان کا امن میں رہے گا، ان کی ایمان کی حالت میں رہنا، اس چیز کی بشارت ہے۔ اور پھر آپ نے فرمایا طوبی لمن رآنی، اور خوشخبری ہے، بشارت ہے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے میرے دیکھنے والوں کو دیکھا۔ تو پہلا زمانہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ، اور دوسرا زمانہ وہ صحابہ کا زمانہ، اور پھر تیسرا زمانہ ثم الذین یلونہم، اور تابعین کا زمانہ۔ تابعین کون ہوتے ہیں؟ صحابی وہ ہوتا ہے، میں نے کہا 2-4 جمعہ پہلے صحابی کی تعریف آپ کے سامنے رکھی تھی۔ صحابی وہ ہوتا ہے جو ایمان کی حالت میں سر کی آنکھوں سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے، یا ایمان کی حالت میں آپ کی بارگاہ میں بیٹھ کے، اسے صحابی کہتے ہیں۔ اور تابعی کسے کہتے ہیں؟ تابعی جس نے صحابی کی زیارت کی ہو، جس نے صحابی کو دیکھا ہو، اسے تابعی کہتے ہیں۔ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی ذات آپ تابعی ہیں۔ کیسے تابعی ہیں؟ اگر آپ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ عنہ کی سیرت کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو علماء محدثین نے لکھا ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے 8 صحابہ کی زیارت کی ہے۔ 8 صحابہ کی زیارت کی ہے، اور ان میں 4 صحابہ ایسے ہیں جن سے حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اکتساب علم کیا ہے، علم حاصل کیا ہے۔ 4 صحابہ کو دیکھا ہے، ان کی زیارت کی ہے، اور 4 صحابہ سے پڑھا ہے۔ وہ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات جنہوں نے اپنی ساری آنکھوں سے 8 صحابہ کی زیارت کی ہے، 8 ان لوگوں کی زیارت کی ہے جنہوں نے نبی پاک کے چہرے کو دیکھا ہے۔ باقی آئمہ اگر آپ ان کی زندگی کا مطالعہ کریں، حضرت امام احمد بن حنبل ہیں، حضرت امام شافعی ہیں، حضرت امام مالک ہیں، ان تینوں میں سے کسی امام کو یہ فضیلت، یہ مرتبہ حاصل نہیں۔ یہ مرتبہ تابعینوں نے کا مرتبہ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حاصل ہے کہ آپ تابعی ہیں، صحابہ کی زیارت کی ہے، صحابہ سے اکتساب علم لیا ہے، صحابہ سے علم پڑھا ہے، اور پھر علم پڑھ کر آگے امت کو علم دیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال